بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے ایک چور کی کہانی شیئر کریں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح ایک چور جو کہ ہر وقت چوری کر کے حرام مال کماتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا کی اور وہ پکا سچا مسلمان بن گیا، اور کس طرح بادشاہ نے اسے اپنی شہزادی کا رشتہ بھی دیا اور آدھی سلطنت بھی دی۔ محترم ناظرین، مغرب کے ایک چھوٹے سے علاقے میں ایک چور رہا کرتا تھا۔ وہ ہر روز ایک نئے علاقے میں چلا جاتا اور سارا دن علاقے کے چکر لگا کر یہ بھید لگاتا کہ کون سا گھر زیادہ مال و دولت والا ہے۔ پھر رات کے اگلے پہر اپنا بھیس بدل کر چوری کرنے کی نیت سے گھر سے نکل جاتا۔ اسی طرح ایک دن وہ اپنے علاقے کے بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے جا پہنچا۔ جب وہ دبے دبے پاؤں محل میں داخل ہوا تو محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا۔ آیا تو وہ چوری کرنے کی غرض سے تھا، لیکن اس نے سوچا کہ بادشاہ اور اس کی بیوی کی بات سننے میں کیا حرج ہے۔ چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور پھر چوری کیے بغیر واپس اپنے گھر جا کر سوچنے لگا کہ کس طرح میں بادشاہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سوچتے سوچتے ایک تدبیر اس کے دماغ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اگر میں اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر بزرگانہ وضع قطع اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے بزرگانہ پوشاک اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت اور مراقبہ وغیرہ شروع کر لیا۔ دن گزرتے گئے اور لوگوں میں شہرت بھی ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں جو جوان ہیں، عبادت میں لاجواب ہیں، تقویٰ اور طہارت میں بے مثال ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ نے اپنے ارادے کے مطابق اپنی شہزادی کے بارے میں اس شخص کے انتخاب کے لیے غور و فکر شروع کر دی۔ بادشاہ نے اس بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد میں پہنچا اور باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس چور نے پوچھا کہ وہ پیغام کیا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو۔ اب بادشاہ کی نظر آپ پر ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس بارے میں آپ سے بات چیت کروں۔ یہ آدمی جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ وزیر کی گفتگو سن کر اس چور کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے جب رونے کا سبب پوچھا تو اس شخص نے روتے ہوئے وزیر کو رونے کی یہ وجہ بتائی کہ آج جو پیغام آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں، میں بھی اسی کے انتظار میں یہاں کافی عرصے سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن میں اب آپ کو یہ صاف صاف بات بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا اور پھر جو کچھ بھی اس چور کے ساتھ ہوا تھا وہ سارا ماجرا اس نے وزیر کو کہہ سنایا، اور اس چور نے بتایا کہ میں نے یہ بزرگی اسی حرص میں اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا لیا، اور جیسے جیسے میں عبادت میں مشغول ہوتا گیا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا۔ اب اس کے بعد مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت اللہ کے لیے ہو جائے، نماز ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادت ہو جائیں تو یہ نمازیں، عبادتیں انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہیں۔ وزیر نے جب بادشاہ کو جا کر یہ ساری کہانی سنائی تو بادشاہ اس چور کی توبہ کرنے پر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ اس سے نیک انسان اور کون ہو سکتا ہے، لہٰذا بادشاہ خود مسجد میں اس شخص کے پاس گیا اور
اس شخص کو اپنی شہزادی سے شادی کے لیے مطمئن کر لیا اور ساتھ میں اپنی آدھی سلطنت بھی اس شخص کے حوالے کر دی۔ تو محترم ناظرین، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا اور دنیا کے مال و دولت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت اور آخرت کے تمام انعامات تو عطا کرتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری اس کہانی سے کچھ سبق ملا ہو تو براہ کرم ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ جزاک اللہ۔